السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا دوسرا والیوم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس دوسرے والیوم میں کتاب المناسک کے کچھ ابواب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور آج کا جو ہے کتاب المناسک میں جو چیپٹر ہے وہ ہے احرام والا جو ہے وہ کن چیزوں سے اجتناب کرے۔ حدیث نمبر 2678۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احرام والا کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض، عمامے، شلواریں، جبے اور موزے نہ پہنو، البتہ اگر کوئی شخص جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لے، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جنہیں زعفران اور ورس کی خوشبو لگی ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اور امام بخاری نے ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ احرام والی عورت نقاب پہنے نہ دستانے۔ حدیث نمبر 2679۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب محرم جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے، اور جب وہ تہبند نہ پائے تو شلوار پہن لے۔ حدیث نمبر 2680۔ علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جرانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جب ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اس نے جبہ پہن رکھا تھا اور اس نے زعفران کی بنی ہوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہی خوشبو جو کہ تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو دو، اور رہا جبہ تو اسے اتار دو، اور پھر اپنے عمرے میں ویسے ہی کر جیسے تو اپنے حج میں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2681۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم اپنا نکاح کرے، نہ کسی کا نکاح کرائے، اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ حدیث نمبر 2682۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حدیث نمبر 2683۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یزید بن العاصم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو آپ محرم نہیں تھے۔ شیخ الامام محی الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر محدثین کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو آپ محرم نہیں تھے، جبکہ آپ نے حالت احرام میں ان سے معاملے کو زہر فرمایا، پھر آپ نے مکہ کے راستے میں مقام صرف پر ان سے خلوت اختیار کی، جبکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ حدیث نمبر 2684۔ ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر دھو لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2685۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے۔ حدیث نمبر 2686۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں جس کی حالت احرام میں آنکھیں دکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ وہ اپنی آنکھوں پر مصبر کا لیپ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2687۔ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا چھتری کی طرح اپنا کپڑا بلند کیے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ حدیث نمبر 2688۔ کعب بن حجرہ سے روایت ہے کہ میں حدیبیہ کے مقام پر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نے احرام باندھ رکھا تھا اور ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا، جبکہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سر منڈا لو اور 6 مساکین کو ایک فرق تقریباً 7 کلو اناج دو، یا 3 روزے رکھو یا ایک بکری ذبح کرو۔ حدیث نمبر 2689۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو حالت احرام میں دستانے پہننے، نقاب کرنے اور ورس و زعفران سے رنگ کیے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے علاوہ وہ زرد رنگ کے یا ریشم کے بنے ہوئے جو کپڑے چاہیں پہن لیں، یا زیور، شلوار، قمیض اور موزے پہن سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 2690۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے، سوار ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، اور جب وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے تو ہم چہروں سے چادریں اٹھا لیتی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں اس معنی کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 2691۔
ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنے سر پر ایسا تیل لگا لیا کرتے تھے جس میں خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 2692۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے ٹھنڈک محسوس کی تو فرمایا، نافع مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو۔ میں نے ایک جبہ ان پر ڈال دیا تو انہوں نے فرمایا، تم مجھ پر یہ ڈال رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اسے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2693۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں لہی جمل کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر اپنے سر کے وسط میں پچھنے لگوائے۔ حدیث نمبر 2694۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے پچھنے لگوائے۔ حدیث نمبر 2695۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب آپ نے ان سے خلوت کی تب بھی آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور میں دونوں کے درمیان قاصد و واسطہ تھا۔ احمد، ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب المناسک میں محرم شکار کرنے سے اجتناب کرے۔ حدیث نمبر 2696۔ صاحب بن جسامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقام ابوا یا مقام ودان پر ایک جنگلی گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے تو فرمایا، ہم نے اسے اس لیے تمہیں واپس کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ حدیث نمبر 2697۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ وہ حدیبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ وہ حالت احرام میں تھے جبکہ وہ خود حالت احرام نہیں تھے۔ انہوں نے میرے دیکھنے سے پہلے ایک جنگلی گدھا دیکھا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ ابو قتادہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے اس کا کوڑا پکڑا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے خود اسے لیا اور اس پر حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اسے کھایا، لیکن انہیں ندامت و پریشانی ہوئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس کا ایک پاؤں ہمارے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اسے کھایا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اسے کہا تھا کہ اس پر حملہ کرو یا اس کی طرف اشارہ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو گوشت باقی بچا ہے اسے کھاؤ۔ حدیث نمبر 2698۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں حالت احرام میں قتل کر دینے پر کوئی گناہ نہیں: چوہیا، کوا، چیل، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ حدیث نمبر 2699۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے جانور فاسق نقصان دہ ہیں، انہیں حل و حرم ہر حالت میں قتل کیا جائے گا: سانپ، کوا جو سیاہ و سفید ہو، چوہیا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ حدیث نمبر 2700۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شکار کا گوشت تمہارے لیے حالت احرام میں حلال ہے، جسے تم نے شکار کیا ہو، نہ وہ تمہاری خاطر شکار کیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 2701۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹڈی، مکڑی سمندری شکار کے زمرے میں آتی ہے۔ حدیث نمبر 2702۔ ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم میں چیر پھاڑ کرنے والے درندے کو مار سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2703۔ عبد الرحمن بن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے بجو کے بارے میں سوال کیا کہ وہ شکار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ترمذی، نسائی، شافعی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2704۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بجو کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شکار ہے، اور جب محرم اس کا شکار کرے تو اس کے بدلے اس پر ایک مینڈا ہے۔ حدیث نمبر 2705۔ خزیمہ بن جزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بجو کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی بجو بھی کھاتا ہے؟ میں نے آپ سے بھیڑیا کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی صاحب ایمان بھیڑیا بھی کھاتا ہے؟ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا اس کی اسناد قوی نہیں۔ حدیث نمبر 2706۔
عبدالرحمن بن عثمان تمیمی بیان کرتے ہیں کہ ہم طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ تھے اور ہم حالت احرام میں تھے۔ ان طلحہ کو ایک بھنا ہوا پرندہ بطور ہدیہ پہ بھیجا گیا جبکہ طلحہ سو رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ نے کھا لیا اور کچھ نے پرہیز کیا، تو جب طلحہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اسے کھانے والوں کی موافقت کی اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا۔ کتاب المناسک میں چیپٹر ہے حج سے منع کیے جانے اور حج کے فوت ہو جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2707۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈایا، اپنی ازواج مطہرات سے جمع کیا اور قربانی کی اور پھر اگلے سال عمرہ کیا۔ حدیث نمبر 2708۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو قریش بیت اللہ پہنچنے سے پہلے حائل ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں ذبح کیں اور آپ نے اپنا سر منڈایا، جبکہ آپ کے بعد صحابہ نے سر کے بال کترائے۔ حدیث نمبر 2709۔ مسعور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 2710۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں؟ اگر تم میں سے کسی کو حج سے روک دیا جائے تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے، پھر ہر چیز سے حلال ہو جائے، احرام کی پابندی ختم ہو جائے حتیٰ کہ اگلے سال حج کرے اور قربانی کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر روزے رکھے۔ حدیث نمبر 2711۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباء بنت زبیر کے پاس گیا تو ان سے فرمایا شاید کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے کچھ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا حج کریں اور شرط قائم کر لیں، اس طرح کہیں کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہو کہ جہاں تو مجھے تکلیف کی وجہ سے آگے جانے سے روک لے گا۔ حدیث نمبر 2712۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال جو قربانی کی تھی اس کے بدلے میں اب عمرۃ القضاء میں قربانی کریں۔ ابو داؤد اس میں قصہ ہے اور اس کی سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہے۔ حدیث نمبر 2713۔ حجاج بن عمر انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا اور وہ اگلے سال حج کرے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابو داؤد نے ایک دوسری روایت میں اضافہ کیا ہے کہ یا وہ بیمار ہو جائے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور مساوی میں ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 2714۔ عبدالرحمن بن یمرولی ویلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حج وقوف عرفات ہی ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفہ میں قیام کر لے تو اس نے حج پا لیا، اور مینا کے ایام 3 ہیں، جو شخص 2 دن میں جلدی کر کے فارغ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب المناسک میں ہے چیپٹر حرمت مکہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ حدیث نمبر 2715۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اللہ نے اس شہر کو زمین و آسمان کی تخلیق کے روز ہی حرام قرار دے دیا تھا، اور وہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے روز قیامت تک حرام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس میں قتال کرنا حلال نہیں کیا گیا، اور میرے لیے بھی دن کے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا، وہ اللہ کی حرمت کے باعث روز قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کا شکار بھگایا جائے، نہ اس کی گری بڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے، اور نہ ہی اس کی گھاس کاٹی جائے۔ عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول بجز ازخر گھاس کے، کیونکہ وہ لوہاروں اور ان کے گھروں کے استعمال کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز اصغر گھاس کے۔ حدیث نمبر 2716۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کی گری بڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اس چیز کا اعلان کرے۔ حدیث نمبر 2717۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مکہ میں اسلحہ اٹھا کر چلنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ حدیث نمبر 2718۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، جب آپ نے اسے اتارا تو کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ ابن قتل خلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ حدیث نمبر 2719۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز
مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا اور آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ حدیث نمبر 2720۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کا قصد کرے گا، جب وہ بیضاء کے مقام پر ہوں گے تو ان کے اول و آخر تمام فوجیوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر کو کیسے دھنسایا جائے گا، جبکہ ان میں ان کی رعایا بھی ہوگی اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اول و آخر سب کو دھنسایا جائے گا اور پھر انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ حدیث نمبر 2721۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پنڈلیوں والا ایک حبشی شخص کعبہ کو برباد کرے گا۔ حدیث نمبر 2722۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑ پھینکے گا۔ حدیث نمبر 2723۔ علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم میں ذخیرہ اندوزی کرنا الحاد ہے۔ حدیث نمبر 2724۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے فرمایا، میرے نزدیک تو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے تو اس سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور نہ رہتا۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ اس کی اسناد غریب ہے۔ حدیث نمبر 2725۔ عبداللہ بن عدی بن حمیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا اور اللہ کی ساری زمین سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے تو سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حدیث نمبر 2726۔ ابو شریح ادوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید سے جب کہ وہ مکہ کی طرف لشکر روانہ کر رہا تھا کہا، جناب امیر، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے روز بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے اسے یاد کیا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا۔ جب آپ نے وہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک مکہ ایسی جگہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور اسے کوئی لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس میں خون ریزی کرے اور اس کے درخت کاٹے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے قتال کی اجازت و رخصت لے تو اسے کہو، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی ایک دن کے لیے کچھ حصے کے لیے اجازت دی گئی تھی اور اس کی حرمت آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کل تھی، اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک یہ باتیں پہنچا دے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو نے تمہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اس نے مجھے کہا، ابو شریح، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں، بے شک حرم کسی گناہ گار کو پناہ دیتا ہے، نہ کسی مفرور قاتل کو، نہ ہی کسی مفرور چور کو پناہ دیتا ہے۔ بخاری مسلم اور صحیح بخاری میں کا معنی جبایا قصور ہے۔ حدیث نمبر 2727۔ عیاش بن ابی ربیع المخزومی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت خیر و بلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ یہ اس حرمت مکہ مکرمہ اس کی تعظیم کے مطابق اس کی تعظیم کرتی رہے گی، جب وہ اس کو ضائع کرے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ کتاب المناسک میں حرمت مدینہ کے بیان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ حدیث نمبر 2728۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے وہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عیر سے سور تک کا حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعت ایجاد کرنے والوں کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض۔ مسلمانوں کی ایمان ایک ہی ہے اور اس میں کوئی ادنیٰ مسلمان کی ایمان کو بھی برابر حیثیت ہے، جو شخص کسی مسلمان کے عہد کو توڑے تو اللہ اس پر فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض، اور جو شخص اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے معاہدہ کر لے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر لے یا اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور سے معاہدہ کر لے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ حدیث نمبر 2729۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے دونوں پتھریلے مقاموں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس علاقے کا درخت کاٹنا یا اس کا شکار کرنا حرام ہے، اور فرمایا، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جانتے اگر کوئی شخص اس سے عدم رغبت کی وجہ سے اسے چھوڑ جائے تو اللہ
اس میں اس کے بدلے میں ایسے شخص وفات کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور جو شخص اس کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت اس کی سفارش کروں گا یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حدیث نمبر 2730۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص مدینے کی بھوک اور اس کی تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ حدیث نمبر 2731۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ پہل پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ لیتے تو دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت فرما، ہمارے سا اور ہمارے مد ناپ تول کے پیمانوں میں برکت فرما، اے اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، بے شک انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا فرمائی، میں تجھ سے اسی مصر مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس کے مصر اس کے ساتھ مزید دعا کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے۔ حدیث نمبر 2732۔ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کی حرمت کو ثابت کیا، اور میں مدینہ کو اس کے دو پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، اس میں خون ریزی کی جائے، نہ قتال کے لیے اس میں اسلحہ اٹھایا جائے، اور نہ ہی چارے کے علاوہ اس کے درختوں کے پتے جھاڑے جائیں۔ حدیث نمبر 2733۔ عامر بن سعد سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص موضع عقیق میں واقع اپنے محل کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کسی غلام کو درخت کاٹتے ہوئے یا اس کے پتے جھاڑتے ہوئے پایا تو انہوں نے اس کا کپڑا سلب کر لیا۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ملتا ہے تو غلام کے مالک ان کے پاس آ رہے ان سے بات کی تو انہوں نے غلام سے جو کچھ لیا وہ اسے ان کے غلام کو یا ہمیں واپس لوٹا دیا۔ اس پر انہوں نے سعد نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اس چیز کو واپس کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت عطا فرمائی، اور انہوں نے انہیں وہ کپڑا واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حدیث نمبر 2734۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اسی طرح یہ اس سے بھی زیادہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے اور اسے صحت افزا بنا دے، اس کے سا اور مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس کی بخار کو منتقل فرما اور اسے جفا بھیج دے۔ حدیث نمبر 2735۔ عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے بارے میں خواب کے متعلق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک سیاہ فام پراگندہ بالوں والی عورت کو مدینہ سے نکل کر وہیہ پر قیام کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کی تعویل کی کہ مدینہ کی وبا وہیہ منتقل کر دی گئی اور وہیہ جفا ہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 2736۔ سفیان بن ابی زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو تیز چلاتے ہوئے آئیں گے تو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کو سوار کر کے لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ اور شام فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اونٹوں کو تیز چلاتے ہوئے آئیں گے تو وہ اپنے اہل خانہ اور جو ان کی اطاعت اختیار کر لیں گے ان کو سوار کر کے لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جان لیتے۔ اور عراق فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اونٹوں کو تیز دوڑاتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کو سوار کر کے لے جائیں گے، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ حدیث نمبر 2737۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں پر غالب آ جائے گی، وہ اسے یثرب کہتے ہیں، جبکہ وہ مدینہ ہے، وہ لوگ وہ ایسے نکال باہر کرتی ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل نکال باہر کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2738۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 2739۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو اس عرابی کو مدینہ میں بخار ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت واپس کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اور کہا میری بیعت واپس کر دیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا میری بیعت توڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ عرابی مدینہ سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ وہ بری چیز کو نکال دیتا ہے جبکہ اچھی چیز کو وہ خالص بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2740۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال باہر کرے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل نکال باہر کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2741۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے داخلی راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں اور اس میں طاعون داخل ہوگا نہ دجال۔ حدیث نمبر 2742۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو خراب کر ڈالے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام داخلی راستوں پر فرشتے صفیں باندھے ان کی حفاظت کریں گے اور وہ دجال شور والی زمین پر اترے گا، پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کو 3 بار خوب جھٹکا دے گا تو ہر کافر و منافق اس دجال کی طرف نکل جائے گا۔ حدیث نمبر 2743۔ سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے دھوکہ کرے گا تو وہ اسی طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2744۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑتے تو آپ مدینہ سے محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اسے تیز دوڑاتے۔ حدیث نمبر 2745۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد پہاڑ نظر آئے تو آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کے دونوں پتھریلی جگہ کے درمیانی علاقوں کو حرم قرار دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2746۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2747۔ سلیمان بن ابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا جو حرم میں مدینہ میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کرا دیا ہے شکار کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا کپڑا سلب کر لیا تو اس کے مالک آپ کے پاس آئے اور آپ سے اس بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرم کو حرام قرار دیا ہے، اور انہوں نے فرمایا جو شخص کسی کو اس میں شکار کرتا ہوا پائے تو وہ اس کا کپڑا سلب کر لے، لہٰذا میں یہ رزق تمہیں واپس نہیں دوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں اس کی قیمت تمہیں ادا کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2748۔ سعد کے آزاد کردہ غلام صالح سے روایت ہے کہ سعد نے مدینہ کے کچھ غلاموں کو مدینہ کے درخت کاٹتے ہوئے پایا تو انہوں نے ان کا سامان لے لیا اور ان کے مالکوں سے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے درخت سے کوئی چیز کاٹنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی کوئی چیز کاٹے تو جو شخص اسے پکڑے تو اس کا سامان اس پکڑنے والے کو ملے گا۔ حدیث نمبر 2749۔ زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وج طائف یا طائف کا کچھ علاقہ کا شکار کرنا اور اس کے خاردہ درختوں کا کاٹنا حرام ہے، اللہ کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ ابو داؤد اور امام محی الحسنہ نے بیان کیا وج کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ طائف کا ایک علاقہ ہے اور خطابی نے انہا کی جگہ انہو کہا ہے۔ حدیث نمبر 2750۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں فوت ہو سکتا ہے تو اسے اسی میں فوت ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اسی میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ امام احمد ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کی اسناد غریب ہیں۔ حدیث نمبر 2751۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی بستیوں میں سے مدینہ ایسی بستی ہے جو سب سے آخر میں ویران ہوگی۔ حدیث نمبر 2752۔ جریر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ آپ ان تینوں مدینہ یا بحرین یا کنسرین میں جہاں بھی قیام فرمائے اور وہ آپ کا دارالہجرت ہے۔ حدیث نمبر 2753۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال کا روح مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اس روز اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2754۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو دی ہے اس سے دگنی مدینہ کو عطا فرما۔ حدیث نمبر 2755۔ آل خطاب میں سے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قصداً میری زیارت کے لیے آئے تو روز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا، جو شخص مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور اس کی مشکلات پر صبر کرے تو روز قیامت میں اس کے لیے گواہ بنوں گا یا سفارشی ہوں گا، اور جو حرمین مکہ مدینہ میں سے کسی جگہ فوت ہوا تو روز قیامت وہ امن والوں میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 2756۔ ابن عمر مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور میری موت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ امام بیہقی نے دونوں روایتیں شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2757۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے
کہ جب کہ مدینہ میں قبر کھودی جا رہی تھی، ایک آدمی نے قبر میں جھانکا تو کہا مومن کی بہت بری جگہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بری بات کی۔ اس آدمی نے عرض کیا میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں نے تو یہ ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ میں شہادت بستر پر مرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہادت جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، اور مجھے اپنی قبر کے لیے یہ خطہ زمین پوری زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2757۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے بیان فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں فرماتے ہوئے سنا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے کہا اسی مبارک وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں ہم نے کتاب المناسک جو ہے حج کے بیان کے حوالے سے، حج کے حوالے سے اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کے حوالے سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ بیان کی ہیں، اور یہ حدیثیں 2757 تک احادیث ہیں کتاب المناسک میں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔